بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی تیسرا کلمہ تمجید میں نے بزرگی۔ تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا؟ تیسرے کلمے کی فضیلت، پاور اور برکت کیا ہے؟ آپ کو تیسرے کلمے کے بارے میں جو معلومات آپ کو دینے جا رہے ہیں، یہ معلومات جان کر ہمیں یقین ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تمام بزرگان نے سے ایک سبق سیکھا ہے کہ آپ کی ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاؤ توبہ اور استغفار کی طرف راغب کرو۔ استغفار کی فضیلت اور تیسرا کلمہ کا ورد اکثیر ثابت ہوا ہے۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ اس کی برکات کیا ہے؟ اپنی زندگی میں تجربہ کیجیے۔ تیسرا کلمہ 5 ادوار اور وظائف کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 اللہ اکبر۔ یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ مخدومہ کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سید فاطمہ رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے کہ پھر رسول رحمت نے جواب دیا، وظیفہ سیدہ رضی اللہ عنہ عطا فرمایا، پھر یہ کرم بھی فرمایا کہ میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے کہ یہی کلمات ہر نماز کے بعد بالترتیب 33 دفعہ پڑھتے جاتے ہیں۔ نماز نمبر 4 اس طرح اس کلمے میں پہلے کلمے کا جز بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 5 لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی حمد اور کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف و اقرار بھی موجود ہے۔ اب جانیے تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اسی وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ جب فرشتوں نے سبحان اللہ کا ورد شروع کیا، اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے۔ ان کو چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو الحمدللہ کہنے کا حکم دیا اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یا رحمک اللہ کہے۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے الحمدللہ کہتے سنا تو فرشتوں نے الحمدللہ کو بھی سبحان اللہ کے ساتھ ملا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے ساتھ خلاف اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کو سنا تو اسے بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ یاد رہے اب فرشتوں کے پاس 3 کلمات سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ فرشتے ان کلمات کی تسبیح کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم ملا، تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سنا تو اس کو بھی ملا لیا، یوں پڑھنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ
واللہ اکبر۔ اب فرشتے ان چار کلمات کی تسبیح کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تو کیسے یہ کلمہ مکمل ہوا، اب غور کرنا ایک بار۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا کلمہ کے پہلے واقعات کے بارے میں بیان کیا اور بتایا کیسے کیسے فرشتے ان چار کلمات کو جمع کر کے ان کی تسبیح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے ان کلمات کو سنا تو آپ نے اظہار تعجب کیا، فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جب فرشتوں نے نبی کریم سے یہ آخری حصہ سنا تو اس کو بھی ملا کر تیسرا کلمہ تمجید کی صورت میں ان کلمات کی تسبیح کرنے لگے۔ اس طرح تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ تیسرے کلمے کے فوائد دو جہاں نے ارشاد فرما دیے، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کریں؟ غرض کی وہ کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب بہت سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب بہت سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء صالحین کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمے میں کوئی انمول خزینہ ضرور چھپا ہے۔ بزرگان دین اس کے بہت سے فضائل لکھے ہوئے ہیں اور میں نے خود بھی کئی بار تیسرا کلمہ کی تسبیح کو آزمایا ہے۔ جب بھی آپ ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات کی پریشانی، عبادات میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، الغرض مسلمانوں کے ہر روحانی مسائل کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ کوئی مہم درپیش ہو یا آسدین سے حفاظت کی ضرورت ہو تو بعد نماز عشاء 111 مرتبہ تیسرا کلمہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ انشاءاللہ رحمت کا نزول ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔